کیا معاملہ تھا ثاقب صاحب؟ یہ دو بیان حلفی تھے، ایک پی ایم ایل این کا تھا، ایک پاکستان تحریک وہ سنی اتحاد کونسل کا تھا. یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی پی ایم ایل این جوائن نہیں کی. مطلب یہ تو بالکل ایک مسٹری سی ہو گئی کہ یہ کیسے سارا معاملہ ہوا ہے. اور یہ بھی تو ہمیں مطلب کہ پی ایم ایل این کو بھی تو اتنی بڑی غلط فہمی تو نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے سمجھا یہ آدمی ہمارے ساتھ ہے جبکہ وہ تھے ہی نہیں. یہ ویسے الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جب دو ایفیڈیوٹ ان کے سامنے آ گئے تھے تو دو آئے کہاں سے؟ مطلب کہ جو دوسرا والا ہے جو عادل بازائی صاحب کہتے ہیں کہ میرا نہیں ہے، وہ آیا کہاں سے؟ اب یہ اس کو میرے خیال میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. آج جو عادل بازائی کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک تو جو ہمارے حوالے سے ایک جو ایفیڈیوٹ داخل ہوا تھا ہم نے سول کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور انہوں نے معطل بھی کر دیا تھا اس معاملے کو، وہ چل رہا تھا سول کورٹ میں. پھر وہ کہتے ہیں ہم بلوچستان ہائی کورٹ گئے، وہاں ان کو کہا کہ ہمیں اس کی کاپی تو دی جائے. تو وہ آج پتہ چلا کہ وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وہ سیکرٹ ہے. تو وہ ایک عجیب سی حلفنامہ سیکرٹ ہے. مطلب یہی بات تو آج انہوں نے کی ہے کہ تو یہ ایک عجیب سی سچویشن جو ہے وہ سامنے آئی کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کے نام پہ، عمران خان صاحب کے نام پہ ان پہ الیکشن لڑا، سنی اتحاد کونسل کا میں نے ایفیڈیوٹ جمع کروایا اور اعظم سواتی میرے ساتھ تھے، میں نے دستخط کیے. اس کے بعد بھی وہ اس کو کر رہا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں دھکے سے اس کو نکال کے دوسری پارٹی میں آپ شامل کر لیں، تو اس طرح ہوتا نہیں ہے. بٹ یہ جو فیکٹس کورٹ میں تھے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بات نہیں ہے کہ عادل بازائی صاحب کبھی پاکستان مسلم لیگ نواز میں تھے. یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا نا. الیکشن کمیشن نے اصل میں جب دو چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ نے اس کی کوئی فرانزک کروانی ہے، آپ نے اس کی تحقیقات کروانی ہے، انکوائری کرانی ہے. جب ایک بنیادی پوائنٹ پہ ہی آ گیا کہ دو کاغذ ہیں ہمارے سامنے تو ان میں سے کون سا، ایسا تو نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا جب بندہ خود آ کے آنوت کہنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں جی میرا تو دوسرا والا ایفیڈیوٹ جو ہے ٹھیک ہے. تو اس لیے الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا اس کو بالکل رفلی اس کو نہ کرتے کہ ٹھیک ہے وہ جس طرح آج جسٹس عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں بڑے صاحب نے کہہ دیا تو آپ کہہ دیا تو کر دیں. تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. تو ویسے میں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے کر جاؤں گا. جو بنیاد ہے نا وہ 13 جنوری کا فیصلہ ہے، وہ قاضی صاحب کا فیصلہ ہے جو بلے کا نشان واپس لیا کہ الیکشن کمیشن سے پہلے بھی ان لوگوں نے 2-3 دن ایفیڈیوٹ دیے، کبھی وہ پتہ نہیں بلے باز کا دے رہے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کا، کبھی سنی کنفیوژن تھی، پھر آزاد ہو گئے، پھر الیکشن کے بعد بھی یہی پوزیشن ہوئی. تو اس کا جو بالکل آپ سمجھے کہ جہاں سے ایشو بننا شروع ہوا وہ فیصلہ ہی تھا. تو وہ ہم یاد کرتے رہیں گے یار موقع پہ. ثاقب صاحب کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے کوئی آج ریپرزنٹیشن اس آج نہیں مطلب کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ کے سامنے کوئی پاکستان مسلم لیگ نواز کا موقف آیا، کوئی ان کا وکیل تھا؟ بیکاز بہت سنجیدہ بات ہے کہ بہت سنجیدہ بات ہے. بیکاز کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اگر ایک غلط ایفیڈیوٹ کی بیسس پہ یہ خط بھیجا تو ان کے اوپر بھی بات آتی ہے. بات آ سکتی ہے میرے خیال میں. سپریم کورٹ اب دیکھنا ہوگا کہ جو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی اس میں وہ کوئی ایسی نہیں. تو کیا ان کا کوئی موقف نہیں آیا سپریم کورٹ کے سامنے؟ ان کا موقف وہی تھا کہ جو ایفیڈیوٹ ہے ان کا مسلم لیگ نون کا ہی الیکشن کمیشن میں جمع ہوا ہے. اب اتنی ایک عجیب سی سچویشن ہے نا، اس میں ایفیڈیوٹ سامنے ہوتا، دیکھ لیتے، سارا کچھ چیزیں طے ہو جاتی، تو اس میں تحقیقات کروانے کی ہی ضرورت تھی جو نہیں کروائیں گی کسی سٹیج پہ. اب پوزیشن یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے یا اس ایفیڈیوٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آبزرویشن کیا آتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس قسم کے معاملات میں آپ جو ہے وہ یعنی کہ اب بھی ہماری امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ کچھ کر دے. ای سی پی نے اس کنفیوژن کو کلیئر نہیں کرنا. ای سی پی تو بالکل بھی نہیں. ای سی پی تو وہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب جب ہوتے تھے تو بڑا ریلیکس رہتے تھے ویسے وہ، لیکن اب ان کو خود ہی آرگومنٹس دینے پڑے تو اب کی بار شاید جو ہے وہ ان کا کام چلا نہیں ہے. تو یہ سچویشن. اچھا دوسرے اگر کیس پہ آ جائے، آج سنا ہے کہ عمران خان صاحب کو لے کے بھی کافی پروگرس ہوئی ہے کیسز کے اندر، کچھ میجر ڈیولپمنٹس ہیں، اگر وہ بھی آپ شیئر کریں. جی 2 کیسز تھے توشہ خانہ میں. ایک تو چارج فریم ہو گیا ہے، آج کل چارج فریم ہونے کا زمانہ بھی ہے تو موسم چل رہا ہے. جی بہت. یہ توشہ خانہ 2 ہے نا؟ توشہ خانہ 2 کیس ہے. اس میں شاہ رخ ارجمند ہیں جج صاحب، انہوں نے چارج فریم کیا 18 دسمبر سے، مطلب اس کا ٹرائل اب شروع ہو جائے گا. تو اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے. اس میں ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خبر کیا مطلب خبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنے ڈیفنس میں گواہ لانے تھے. فرسٹ ٹائم مطلب یہ خبر نئی تھی کہ اپنے ڈیفنس میں گواہ لائیں گے. اور پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ گواہوں کے نام جب سامنے آئیں گے کہ ہو سکتا ہے وہ گواہ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں. اچھا یہ وکیلوں نے آپ کو بتایا؟ مطلب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جمع کروائی تھی نا کورٹ میں، تو اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے ایک کوسچن ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیفنس میں کوئی وٹنس لانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یس میں لانا چاہتا ہوں. تو اس
اس سے ہم نے کیا تھا. تو اس کے بعد آج اس پہ تھوڑا سا انہوں نے ترمیم اس میں کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں نہیں لا رہا. تو سر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ تو اب مطلب یہ ہے کہ ہمیں مطلب بھی تو سمجھائیں نا کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب ان کی جو لیگل ٹیم ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو، پہلے سوچا ہو کہ نہیں ہمیں ضرورت ہے ہمارے کیس مضبوط کرنے کے لیے، تو اب سوچا ہو سکتا ہے ہمارا اس کے بغیر بھی گزارا چل جائے گا. انہوں نے ڈیفینیٹلی لیگل ٹیم کی جو رائے ہے اسی پہ آگے چلنا ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر اب یہ کہا کہ نہیں ہم نہیں لا رہے. کورٹ کو آج انہوں نے انفارم بھی کر دیا ہے. اس کیس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، اب 18 دسمبر کو اس کیس میں فائنل آرگومنٹ شروع ہونے ہیں. نیب کے آرگومنٹس ہوں گے، پھر ہوں گے خان صاحب کی ٹیم کے، اور فیصلہ آ جائے گا. 190 ملین کا لاسٹ، یعنی کہ اب کوئی اب گواہ اور نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف آرگومنٹس ہونے ہیں دونوں سائڈز کے. اچھا، تو دلائل جو دینے ہیں، ڈیفینس نے صرف دلائل دینے ہیں، انہوں نے کوئی ایویڈنس یا کوئی کچھ باقی سارا مرحلہ ٹرائل کمپلیٹ ہو گیا ہے، صرف آرگومنٹس رہ گئے ہیں. دونوں سائڈز نے دے دیں، فیصلہ ہو جانا ہے، اور فیصلہ بھی اگلی 2-3 سماعتیں میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ ہوں گی اور فیصلہ آ جائے گا. تو سر آپ مطلب کہ دسمبر کی بات آ سکتا ہے. مطلب اگر جس طرح ہر تیسرے چوتھے دن ہیئرنگ ہوتی ہے تو 18 کو ہے، تو پھر 22-23 کو ہوگی، تو پھر اگر 28 کو ہوگا، 3 سماعتوں میں بھی ہو تو آ سکتا ہے فیصلہ. اچھا، سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیالہ جیل میں معاملات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اینڈ دس از انیوژول. انیوژول تو کہہ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کہہ سکتے. میرے خیال میں نہیں ہے، انیوژول نہیں ہے. ٹھیک ہے.